بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے شروع کرنا ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 ہے۔ یہ سورہ مبارکہ میں پچھلی مرتبہ اس کو کلیریفائی کر چکا کہ یہ قرآن مجید کی صورتوں کی جو گروپنگز ہیں اس میں تیسرے گروپ کی دوسری سورہ ہے۔ اس گروپ میں 14 مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی سورہ ہے۔ اس گروپ میں تمام گروپس کی طرح پہلے چند صورتیں مکی آتی ہیں اور اس کے بعد مدنی آتی ہیں۔ مدنی مکی صورتوں پر مشتمل قرآن مجید 7 صورتوں کے گروپ پر مشتمل ہے، اور ہر گروپ کا اپنا ایک مخصوص سینٹرل تھیم بھی ہے۔ اس خاص گروپ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے گریجولی کہ اللہ کے رسول جب بھی آتے ہیں وہ اپنی قوم کے اوپر حجت تمام کرتے ہیں۔ حجت تمام کرنے سے مراد ہے کہ ان پر بات آخری حد تک واضح کر دیتے ہیں، جس کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا عذاب آتا ہے اور اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ان کے مخالفین یعنی اللہ کے پیغام کے انکار کرنے والے پیغام کو سمجھ لینے کے باوجود وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری بات محض سٹوری ٹیلنگ، داستان سرائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے تھی کہ ایک اور قوم یعنی اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی اب انہی مراحل سے گزر رہی تھی، اور ان کے بارے میں بھی اللہ کا وہ فیصلہ آنا تھا کہ جس فیصلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے ان کو وارن کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم نے جو اب تک اس سورہ مبارکہ کا حصہ پڑھا ہے اس میں تمہیدی بیان کے بعد نوح علیہ السلام کی داستان کا بیان شروع ہو گیا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اسی چیز کا اہتمام کیا گیا ہے کہ دعوت یعنی لوگوں کو اللہ کے دین کے پیغام کی طرف بلانے کا جو پروسیس ہے اس کے مختلف مراحل ہیں، سٹیجز ہیں۔ اس میں پہلی سٹیج یہ ہے کہ قریب کے لوگوں کو وارن کیا جاتا ہے، جس کو انذار کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی وارننگ ہے کہ جو پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے، جس کو انذار عام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ جس میں اتمام حجت ہوتی ہے، حجت تمام ہو جاتی ہے، بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہجرت اور برات، یعنی ایک طرف قوم سے لا تعلقی کا اظہار اور دوسری جانب اس علاقے کو چھوڑنے کا اہتمام، ہجرت اور برات، یہ معاملہ آتا ہے۔ اس کے بعد 2 امکانات ہیں۔ ایک یہ کہ اگر ہجرت کرنے والے تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ ابھی قوم کو کچھ مہلت ملنی ہے بعض لوگوں کو، تو پھر رسول کے ساتھیوں کی تزکیہ ہوتا ہے، ان کو ایک مراحل سے گزار کے ان کی تربیت کی جاتی ہے، اور آخر میں عذاب آتا ہے۔ چنانچہ یہ جو داستانیں بیان ہوئی ہیں ان میں بھی بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل کو، سٹیجز کو ڈسکرائب کیا ہے۔ ہم نے جو کچھ نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا اس میں
یہی دعوت، یہی وارننگ، یہی اتمام حجت ہمارے سامنے ایسے واضح کیا گیا کہ اس کے مختلف پہلو واقعات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کیسے اللہ کے پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں اپنی قوم کے لوگوں پر اللہ کے پیغام کی سچائی، حقانیت کو واضح کر کے اس کو اپنے آخری مراحل تک، کلائمیکس تک پہنچا دیتے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور ہم نے وحی کی نوح کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ دیکھو اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، سوائے ان کے کہ جو پہلے سے آلریڈی ایمان لا چکے ہیں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو دیکھو جو وہ کر رہے ہیں، جو کام، جو کرتوت وہ کرتے رہے ہیں، تم اس پر مایوس نہ ہو، تمہیں اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اللہ کے رسول خود موجود ہوں، ان پر وحی آ رہی ہو، اور وحی الہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا دیں کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جس کو اس بات کی اطلاع نہیں ہے، جسے ابھی یہ بات سرٹنٹی کے ساتھ معلوم نہیں ہوئی کہ کوئی شخص ہے یا کوئی گروہ ہے کہ جو اب ایمان لانے کے امکان سٹیج سے نکل چکا ہے، ان کے لیے تو یہ امپیریٹو ہے کہ وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں، وہ ان کو سمجھاتے رہیں، وہ ان کو دعوت دیتے رہیں، اس لیے کہ ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ کون لوگ ہیں کہ جن کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اب ان کا ایمان لانا، ان کی اصلاح کا ممکن ہونا اب امکان سے باہر ہے، اب اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ لیکن پیغمبروں کے زمانے میں یہ بالکل ممکن ہوتا تھا۔ کیوں ہوتا تھا ممکن؟ اس لیے کہ وحی نازل ہوتی تھی۔ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، سو اللہ تعالیٰ اگر اپنے پیغمبر کو بتا رہا ہے کہ دیکھو اب جو آلریڈی ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ سرٹن نالج ہے، اس کے بعد کوئی اور امکان ہونے کی پاسبلٹی ہی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سٹیج بھی اس لیے آتی ہے کہ پیغمبر اپنے قوم کے بہترین انسان ہوتے ہیں، نہایت ہمدرد ہوتے ہیں، اعلیٰ ترین انداز میں وہ اللہ کے پیغام کو پیش کرتے ہیں، اور بات کو آخری حد تک واضح کر دیتے ہیں، جس کے بعد قوم کے لیے انکار کرنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ واضح ہو کہ ایسی کوئی سٹیج کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص یا فلاں گروہ ایمان نہیں لا سکتا، بات ختم ہو چکی، یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے لوگوں کو، تو پھر یہ جو ہم مسلمان بعض اوقات بڑی سختی سے، بڑے غصے سے، بڑی نفرت سے بات کرتے ہیں کہ فلاں کافر ہو گئے، فلاں جہنمی ہیں، فلاں کے دلوں پر مہر لگ گئی، اس طرح کی میں کہتا ہوں احمقانہ بات ہم کبھی نہ کریں۔ احمقانہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس کوئی بیسس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل میں جھانک کے یہ فیصلہ کر سکیں۔ بھائی ہم تو اپنے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا ہم اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہم ایمان کے مطلوب، کم سے کم مطلوب درجے تک پہنچ گئے ہیں، اور جہاں تک ہم پہنچے ہیں وہاں کے بعد اب ہمارے بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کے لیے
امپیریٹو ہے، امپیریٹو، وہ کسی شعبے سے بھی ہوں، ان کا کوئی بھی کام ہو، خاص طور پر وہ کہ جو دعوت دے رہے ہیں، جو دین کو پیش کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی دوسروں کے بارے میں سخت بات نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں نے جو اسوہ، جو طریقہ اختیار فرمایا، اس میں نرمی، اس میں درگزر، معاف کرنا، یہ آپ کو نمایاں نظر آئے گا۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ دین سیکھتے ہیں واقعات سے، دین سیکھتے ہیں تاریخ سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن مراحل سے گزرے اس میں بھی وہ کہتے ہیں وہ جو آخری مرحلہ ہے مدینہ منورہ میں بھی آخر میں جا کے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اس سٹیج کو اپنا آئیڈیل بنانا یہ ڈیزاسٹرس ہے، اس لیے کہ وہ سٹیج اب کبھی نہیں آ سکتی۔ اللہ کے پیغمبر ہیں کہ جو پرفیکٹ تھے، اور ان کے پاس پرفیکٹ، بالکل اعلیٰ ترین درجے کی رہنمائی موجود تھی، اور اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کے معاملے میں سختی نہیں کی، تا وقتے کہ آسمان سے ان کو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، جیسا کہ یہاں بیان ہوا کہ دیکھو لن یؤمن من قومک، اب کوئی تمہاری قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمن، سوائے ان کے کہ جو پہلے سے ایمان لے آئے، فلا تبتئس، تو دیکھو تم افسوس نہ کرو، غم کرنا چھوڑ دو، بما کانوا یفعلون، اس وجہ سے کہ جو وہ عمل کر رہے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ تم کشتی بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، تم کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے، ہماری نگرانی میں، سپرویژن میں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری ہدایت کے مطابق۔ اب یہ وہی بات ہے جو میں نے بتایا، ہجرت کا مرحلہ آ گیا، حجت تمام ہو گئی، بات آخری حد تک واضح ہو گئی، یہ اعلان ہو گیا کہ اب ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایمان نہیں لا سکتے، اور اس کے بعد پھر ایک کشتی بنانے کے لیے کہا گیا کہ آپ اس کو بنائیں اور آپ اس پہ سوار ہوں۔ فرمایا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرو، یعنی ظالم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کیا اور اس پر اڑ گئے، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایمان نہیں لا سکتے، چنانچہ ان کو اب چھوڑ دو اور تم اگلے مرحلے کی طرف فوکس کرو، کشتی بناؤ اور اس پر پھر تمہیں سوار ہونا ہے۔ فرمایا کہ ان کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے میرے سے بات نہ کرو، انہم مغرقون، اب یہ غرق ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان پر اب عذاب آئے گا، تو اب بات پوری ہو چکی ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، تو کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، یعنی اسی ہدایت انسٹرکشن کے مطابق انہوں نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ کلما مر علیہ ملأ من قومہ، تو کیا ہوتا کہ اس کی قوم کے سردار جب ان کے پاس سے گزرتے تو سخروا منہ، ان کا مذاق اڑاتے۔ ظاہر ہے کہ آپ سوچئے کہ ابھی نہ کوئی بارش ہے، نہ کوئی طوفان ہے، اور ایک کشتی بن رہی ہے بالکل خشک علاقے میں، پہاڑی علاقے میں، تو اس کے بارے میں سوائے اس کے کہ انسان کا ایمان ہو، وہ اس بات کو مانتا ہو کہ یہ خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، جو اس کو نہیں مانے گا
وہ مذاق ہی اڑائے گا. تو یہ انکار کرنے والے بڑے بڑے سردار اس لیے کہا کہ یہ بتا دیا کہ ان کے انکار کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ دولت مند تھے، وہ لیڈرز تھے، ان کو صحیح بات کے سمجھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو انہوں نے انکار کیا. اور انکار کے بعد آگے مزید یہ ہوا کہ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. قال ان تسخروا منا، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو فإنا نسخر منکم، تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسے کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. مذاق اڑانا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، ظاہر ہے کہ آپ اڑائیں یا کوئی اور اڑائے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اب قرآن مجید میں اور جگہوں کے بیانات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک عربی زبان کا اسلوب ہے، ایک سٹائل آف پریزنٹیشن ہے کہ جس میں اگر کسی ایک گروہ کے طرف سے زیادتی کا بیان ہے تو دوسری جانب اس سے جو آپ بدلہ ریٹرن کا جو بیان ہے وہ بھی انہی الفاظ میں استعمال ہوتا ہے. حالانکہ یہ جو بدلے کا عمل ہے یہ اس طرح کا نہیں ہوتا، لیکن یہ بات کے بیان میں کچھ الفاظ یوں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کے بارے میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا. مکر کا مطلب ہے خفیہ چال. کفار کا مکر ظاہر ہے کہ مکاری، یعنی وہ جو کرتے وہ ایک منفی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چھپ چھپا کے اسکیم بناتے، پلان بناتے، جس کو آپ سازش کہتے ہیں، مکاری. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بھی مکر کیا، یعنی اللہ نے بھی خفیہ چال چلی. مکر اگینسٹ مکر یہ بہت ہوتا ہے قرآن مجید میں، اور بھی اس کی کئی مثالیں ہیں. تو یہاں یہ اسی طرح سے بیان ہوا ہے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو. تو پہلا مذاق اڑانا تو ایک نہایت گری ہوئی گھٹیا حرکت ہے کہ آپ دوسرے کی بات کو نہ سن رہے ہیں، نہ اس کو اہمیت دے رہے ہیں، اور پھر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کو کمتر سمجھ کے. جو نوح علیہ السلام کی طرف سے بعد میں مذاق اڑانے کے لیے الفاظ آئے ہیں، اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ ہم تمہاری اس سزا کے بعد ایک اطمینان پائیں گے اور اپنے اطمینان کا اظہار کریں گے، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. یعنی تمہاری طرف سے جو رویہ ہے وہ تو مذاق اڑانے کا ہے، ہماری طرف سے جو رویہ ہوگا وہ ہوگا جو ہمارے شایان شان ہے، جو ہم اپنی شخصیت کے اعتبار سے پیش کر سکتے ہیں، ڈسپلے کر سکتے ہیں. یہ بات معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے کہ جب تک تو ابھی اس کا امکان ہوتا ہے کہ بات ابھی پہنچانی ہے، بات سمجھانی ہے، اس وقت تک تو اچھے لوگوں میں، پیغمبروں میں، پیغمبروں کے ساتھیوں میں ایک دلچسپی ہوتی ہے، ایک ہمدردی ہوتی ہے، ایک درد ہوتا ہے کہ وہ بات پہنچائیں. لیکن جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ اب ان کو مزید سمجھایا نہیں جا سکتا، یہ اس سٹیج سے آگے نکل چکے ہیں، ان کے ہاں اصلاح کا کوئی امکان نہیں، تو اس کے بعد پھر ان کے لیے افسوس کرنے
غم کرنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ یہ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ جب تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا کہ جس کا تم آج انکار کر رہے ہو تو ہم تمہارے اس سزا پانے کے بعد افسوس کریں گے، نہیں، ہم مطمئن ہوں گے، ہم ایک خوشی ہمارے اندر ہوگی کہ خدا کا فیصلہ آ گیا اور تمہارے اس برے انجام کے نتیجے میں جو ایک غم پیدا ہونے کا امکان تھا وہ امکان ختم ہو جائے گا۔ فرمایا فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ وہ کون ہیں جن پر وہ عذاب آتا ہے جو انہیں رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، تم انکار کر بیٹھے، تم نے نظر انداز کیا، تم نے مذاق اڑایا، اب وہ دن دور نہیں ہے کہ جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہیں کہ جن پر وہ عذاب آئے گا کہ جو انہیں رسوا کر کے رکھ دے گا، اور وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور وہ عذاب، وہ قہر کہ جو ان پر ٹھہر جائے گا، عذاب مقیم، یعنی وہ ٹلے گا نہیں۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا ذکر کیا ہے کہ جو ان قوموں پر آتا ہے کہ جو اپنے رسولوں کا انکار کر بیٹھتی ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان پر جو عذاب آئے گا، جو آتا رہا ہے، اور قرآن وارن کر رہا ہے کہ ان لوگوں پر بھی آئے گا جو اللہ کے آخری پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ بتایا کہ یہ وہ عذاب ہے کہ جو ٹھہر جائے گا، یعنی وہ اپنا کام مکمل کر کے ہی جائے گا، اس سے پہلے نہیں ٹلے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ طوفان آیا، کچھ تھوڑا بہت ڈیمیج کیا اور پھر چلا گیا، نہیں، وہ آ کے ٹھہر جائے گا اور پھر وہ ان لوگوں کا خاتمہ کر کے جائے گا کہ جنہوں نے کہ انکار کرنے کی حد کر دی۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، یعنی یہ اب نوح علیہ السلام کی اس داستان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا یہ سب باتیں کرنے کے بعد، وفارت تنور، اور طوفان ابل پڑا، یعنی وہ معاملہ ہوا کہ طوفان سخت تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی اور دریا اور سمندر سب ابل پڑے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پانی ایسا ہے کہ ہر طرف سے امڈا چلا آ رہا ہے اور اس کے خاتمے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ تو فرمایا کہ یہ ہو گیا، قلنا، تو ہم نے کہا، ہم نے حکم دیا، احمل فیہا من کل زوجین اثنین، کہ تم اس میں یعنی کشتی میں اٹھا کر رکھ دو ہر طرح کے جانداروں کو جوڑا جوڑا، یعنی ہر جاندار کے، ہر قسم کے جانوروں میں سے نر اور مادہ ایک ایک جوڑا کشتی پر سوار کرا دو۔ ہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا جہان کے جتنے بھی نر و مادہ ہیں سبھی کو تم اس میں شامل کر لو، بلکہ اس سے مراد ہے جو اس علاقے میں موجود تھے اور جن کو رکھ کے آئندہ کے لیے انسانوں کی تہذیب اور معاشرت کو دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جتنی بھی انسانی آبادی تھی، جتنی بھی آبادی تھی، نوح علیہ السلام نے ان سب کو خطاب کیا۔ ابھی یہ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ دور دراز علاقوں کی طرف ہجرت کر کے نہیں گئے تھے کہ وہ ایسے علاقوں میں پہنچ جائیں کہ جہاں اب
اس کی کوئی خبر نہ ہو کہ جس مقام کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کمیونیکیشن کا، مواصلات کا کوئی نظام نہ ہو جیسے کہ اب ہمارے پاس ہے، تو پھر اگر کوئی دور کے علاقے میں چلے گئے لوگ، کچھ خاندان، قبیلے، اور وہ وہاں رہنے لگیں، تو انہیں تو اس کی کوئی اطلاع نہیں ہو سکتی کہ لیٹ سے کوئی 150-200 کلومیٹر دور کسی اور بستی میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے معاملے میں یہ ہو گیا کہ پوری انسانیت کا خاتمہ ہو گیا، سوائے ان چند لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور یوں وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو اب تم ایسا کرو کہ اپنے ساتھ ہر جانور کا جوڑا رکھ لو، ہر جانور یعنی جو تمہارے علاقے میں، تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنی نئی معاشرت، معیشت کا آغاز کر سکو۔ فرمایا کہ وَقُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے کہا کہ تم ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 نر و مادہ تم سوار کرا لو، وَأَهْلَكَ، اور اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی کشتی پر سوار کراؤ، اور فرمایا کہ وَمَنْ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ، سوائے ان کے کہ جن کا ذکر آ چکا، جن کا فیصلہ پہلے ہو چکا، ان کے بارے میں البتہ یہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی نوح علیہ السلام کی اپنی قوم میں بھی، معاف کیجیے گا، ان کے اپنے خاندان میں بھی ہر ایک کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ بچ جائیں گے، بلکہ ان میں جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو گیا وہ بہرحال اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، لیکن ان کے علاوہ باقی سب کو سوار کر دو کشتی پہ۔ ومن آمنا، اور خاندان والوں کے علاوہ بھی ان کو کہ جو ایمان لائے۔ ظاہر ہے اصل تو کرائیٹیرین تھا ہی ایمان، جو ایمان لے آئے وہ بچ جائیں گے، جنہوں نے انکار کر دیا وہ پکڑے جائیں گے۔ فرمایا وما آمن معہ الا قلیل، اور یہ حقیقت ہے کہ نہیں ایمان لائے ان پر، ان کے ساتھ سوائے چند لوگوں کے، بہت تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے۔ اس میں ظاہر ہے یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایمان لانے والے لوگ تعداد میں زیادہ ہوں یا کم ہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ سچائی کو مانتے ہیں وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے یہاں سرخرو ہیں۔ ضد نہیں ہونی چاہیے، ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن یہ بات کہ جب تک کہ کسی خاص نقطہ نظر کے ماننے والے تعداد میں بہت زیادہ نہ ہوں، اس وقت تک وہ بات سچی نہیں ہو سکتی، اس کا سچا ہونا مشکوک ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ بڑے بڑے رسولوں، پیغمبروں کے معاملے میں بھی ایسا ہوا کہ ان کے ماننے والے تمام تر کوششوں کے باوجود، صدیوں کی کوششوں کے باوجود، چندی لوگ تھے جو ایمان لائے۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا مجریہا اور اس کا ٹھہرنا مرساہا یہ اللہ ہی کے نام سے ہے۔ یعنی ہم نے کوشش کر لی، ہم نے دعوت دے دی، اب ہم اللہ کے حکم سے کشتی بنا کر اس پر سوار ہو گئے۔ پانی ہے کہ جو ظاہر ہے کہ جب آئے گا، طوفان آئے گا تو کشتی اس کے اوپر تیرے گی، ہمیں کوئی اختیار نہیں، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اسی کے نام سے ہم اس پہ سوار ہوں گے اور اسی کے نام سے یہ چلے گی اور اسی کے نام سے وہ جا کے کہیں ٹھہرے گی۔ فرمایا ان ربی لغفور رحیم، میرا رب یقیناً مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔
یہ جو جملہ بولا گیا ہے، یہ جملہ اصل میں نوح علیہ السلام کی طرف سے نہایت عاجزی کا، انکساری کا اظہار ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اس قابل تو نہیں تھے کہ ہم کو یہ شرف ملتا کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جاتے جو بچ گئے، مگر اللہ بڑا مہربان ہے، مغفرت کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے. وہی تجری بہم فی موجن کالجبال. اب کیا ہوا کہ پانی آنا شروع ہو گیا، موسلا دھار بارشیں شروع ہو گئیں. فرمایا وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی. وہی تجری، اور وہ تیرنے لگی، چلنے لگی، فی موجن، موجوں میں، کالجبال، جو پہاڑ کی مانند تھے. ونادى نوح، اور نوح نے پکارا ابنہ، اپنے بیٹے کو. وکان فی معزل، اور وہ کچھ الگ تھا، یعنی دور، کشتی سے دور کہیں الگ تھلگ کھڑا ہوا تھا. فرمایا یا بنیا، انہوں نے کہا بیٹے، ارکب معنا، تم ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. ولا تکن مع الکافرین، اور جان بوجھ کر انکار کرنے والوں میں نہ ہو جاؤ. ظاہر ہے کہ والد کو اپنی اولاد سے جو شفقت محبت ہوتی ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور جب والد اللہ کے رسول ہوں، نوح علیہ السلام ہوں، تو ان کی جو شفقت پدری ہے وہ کس حد تک متاثر ہوئی ہوگی اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. انہیں معلوم تھا کہ عذاب آ رہا ہے، انہیں معلوم تھا کہ عذاب سے بچنے کا طریقہ اگر کوئی تھا تو وہ یہ تھا کہ کشتی پر سوار ہو جایا جائے. مگر انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا، 4 بیٹے تھے معلوم ہوتا ہے، جو تاریخ بیان ہوتی ہے اس کے ذریعے سے. ان میں سے ایک جس کا نام کنعان آتا ہے وہ شامل نہیں ہوا ان میں، وہ الگ کھڑا ہوا تھا. اور نوح علیہ السلام بے چینی کے ساتھ اس کو کہہ رہے تھے کہ بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ اور جان بوجھ کر انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو. قال سآوی الی جبل، اس نے کہا کہ میں بس ابھی پہاڑ کے پیچھے چلا جاؤں گا، پہاڑ کی پناہ لے لوں گا. یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، میں اس کے پیچھے پناہ لوں گا اور میں بچ جاؤں گا. یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انکار میں کس حد تک آگے بڑھ گیا تھا. اور جب انسان انکار اور ضد میں بہت آگے بڑھ جائے تو پھر اس کے بعد انسان کی مت ماری جاتی ہے، اسے صحیح بات سمجھنے کی توفیق نہیں ملتی. تو اس نے یہ احمقانہ بات کہی. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحمہ، مگر اس پر جو وہ رحم فرمائے. وہی اگر رحم فرمائے گا تو بندہ بچے گا، اس کے حکم کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا. وحال بینہم الموج، اور کیا ہوا کہ موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی. ایک جانب نوح علیہ السلام ہے اور دوسری جانب ان کا بیٹا ہے انکار کرنے والا، اور درمیان میں موج ایک آ گئی. فرمایا کہ فکانہ من المغرقین، اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو ڈوبنے والے تھے. یعنی
ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. یہ اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا. یہ ہو سکتا تھا نا کہ نوح علیہ السلام یہ منظر نہ دیکھتے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی وفاداری کا، خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا یہ آخری امتحان تھا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی امتحان ہو بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے اس بندے نے صدیوں دعوت دی، لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، مگر ان کے گھر کا اپنے گھر کا ایک فرد، ان کا بیٹا فرزند، وہ انکار پر اس حد تک اڑ گیا کہ اس کے بعد اس پر عذاب آیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے عذاب آیا. یہ ظاہر اس لیے بھی کیا گیا کہ یہ بات واضح کی جائے کہ خدا کے اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہے، کسی کو کوئی کنسیشن حاصل نہیں ہے، کسی کو کوئی ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہے. بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آگے کی آیات سے کہ جب بیٹا ڈوب گیا تو معلوم ہوتا ہے ختم ہو گیا معاملہ. عذاب نے جو کچھ اچیو کرنا تھا وہ کر لیا، بیکاز یہ وہ بندہ تھا کہ جو سب سے بڑا مجرم تھا. سب سے بڑا مجرم اس لیے کہ جہاں ایک جانب انسان کو پیغمبر کی اولاد اور خاندان والا ہونا یہ بڑے شرف کی بات ہے، وہیں یہ سب سے بڑی آزمائش بھی ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے پیغمبر کے خاندان میں سے ہونے کے باوجود انکار کر بیٹھے تو اس کے مجرم ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. یعنی خدا تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے اپنے حالات کے لحاظ سے بہرحال اللہ کی طرف سے کچھ کنسیشنز ملیں گے، آسانیاں ہوں گی اگر اس کا کوئی امکان ہوا. پیغمبر کے بیٹے کو کیا کنسیشن مل سکتا ہے؟ ان کے گھر میں، ان کے ماحول میں تو بہترین اخلاق، بہترین کردار، بہترین پیغام موجود تھا. اس کے باوجود اس بد نصیب انسان نے انکار کیا اور وہ اپنے باپ کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا. وقیل یا ارض، اور کہا گیا کہ اے زمین، ابلعی ماء کی، اپنا پانی نگل لے. یا سماء، اور اے آسمان، اقلعی، تھم جا، بارش رک جا، پانی تو اتر جا. ظاہر ہے اس کا اپنا ایک میکنزم، اپنا طریقہ ہوگا، مگر ہوتا تو سب کچھ خدائی کے حکم سے ہے نا. خدا نے یہ حکم دیا کہ بس ختم ہوگی بات. یہ سارے کا سارا جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا ہے. The story has now come to an end. It is all over. تو اب پانی جو زمین میں ہے وہ نیچے اتر جائے، سوکھ جائے، جو آسمان سے برس رہا ہے وہ رک جائے. کیا شان ہے! خدا ہے کائنات کا خالق مالک. ظاہر ہے اس کے حکم ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا جب تک کہ اس کا حکم نہ ہو. تو اس نے کہا کہ بس اس کو ختم کرو. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور وہ کشتی جودی کے پہاڑ پہ جا کے ٹک گئی. یہ معلوم ہوتا ہے سینٹرل ایشیا میں ایک سلسلہ ہے پہاڑوں کا جس کا ذکر آیا ہے بائبل میں. ایک ماؤنٹن کی رینج ہے، وہ عراتات کوئی نام ہے اس کا. تو قرآن مجید نے کیا کیا کہ اس میں جو اصل سب سے اونچی چوٹی تھی جہاں جا کے یہ کشتی ٹکی ہے، جس کے بارے میں بعض لوگ کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈسکور کر لیا وغیرہ وغیرہ، تو وہاں جا کے ایک کشتی ٹک گئی. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ ظالم قوم پر اللہ کی پھٹکار. ونادى نوح ربہ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا.
فقال ربی ان ابنی من اہلی، انہوں نے کہا کہ میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کو کشتی پہ سوار کریں، تو نوح علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ وہ بیٹا ان کی کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ یہ واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تھا، ظاہر ہے کہ جب وہ ڈوب گئے تو اس کے بعد تو یہ بات کہنا کچھ ٹھیک نہیں لگتا، معلوم ہوتا ہے یہ پہلے ہی کہا تھا جب کہ ابھی وہ نظر آ رہا تھا۔ ڈوب گیا تو خدا کا فیصلہ سامنے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نوح علیہ السلام کی پکار کو بعد میں بیان کیا تاکہ یہ بات واضح ہو کہ جب تک یہ غرق نہیں ہوتا اس وقت تک یہ بات نہیں بتائی جائے گی، اس لیے کہ اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ دنیا میں جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ایک انسان جو برے ماحول میں رہتا ہے اور وہ برائی میں پڑتا ہے، اس کو تو کچھ اللہ کی طرف سے اگر گنجائش مل جائے تو سمجھ میں آتا ہے۔ جس کے پاس ماحول میں بہترین امکانات تھے اور وہ اس کے باوجود انکار، غلط رویے پر اڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو غرق کیا، اس کو سزا دی، اور اس کے بعد یہ سنایا کہ ان کے والد نے یہ دعا تو کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اس کا طور طریقہ، اس کے کرتوت ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہارے گھر والوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے اس چیز کا سوال مت کرو کہ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تم جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے مت بنو۔ یعنی مطلب نوح، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہارا ہی بیٹا نہیں بچے گا، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ میری رحمت کو ڈیزرو نہیں کرتا، اس لیے اب تم مزید اس کے لیے کچھ نہ مانگو۔ قال ربی انی اعوذ بک من ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اسألک ان اسألک، اللہ کے رسول جو فرما برداری اور اللہ کے آگے جھکنے کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوتے ہیں، یہ نوح علیہ السلام نے اسی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کی طرف سے جب فیصلہ آ گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب، میں پناہ مانگتا ہوں تیری کہ میں تجھ سے سوال کروں کوئی ایسا کہ جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں کہ میں کر سکتا ہوں، میرے لیے اس کی گنجائش ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ مجھ سے بھول چوک ہو گئی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور تو نے مجھ پر رحم نہ فرمایا تو اکم من الخاسرین، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ کہ I'm really very very sorry، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، میں تو یہ خیال کر رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرے ساتھ بچ جائے گا، مگر تو یہ بتا رہا ہے مجھے کہ نہیں، وہ ڈیزرو نہیں کرتا، تو پھر ایسا ہی ٹھیک ہوگا، تیرا فیصلہ ہے۔ قیل یا نوح اہبط بالسلام منا وبرکات علیک، فرمایا کہ اے نوح اتر جاؤ تم
ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہوئی، وعلی امم من معک، اور ان قوموں پر بھی کہ جو ان میں سے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر اللہ کی سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ان پر بھی کہ جو اب ان کے بعد اگلی نسلوں میں آئیں گے اور وہ بھی ایمان اور نیک اعمال سے آراستہ ہوں گے۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جن لوگوں کو ایڈریس کیا اپنی زندگی میں، اپنے مشن میں، کل انسانی آبادی وہی تھی، انسان بس اتنا ہی تھے۔ دیٹ واز جسٹ اباؤٹ دی انٹائر ہیومینٹی۔ تو اگلی جو قومیں نکلیں وہ انہی میں سے نکلی، حام، سام اور یافس، یعنی وہ نسل کے جو افریقہ میں آباد ہوئی اور جو ایشیا میں سیمائٹس، اور تیسرے یافس یعنی گوگز اینڈ میگوگز۔ یہ انسانیت ہے جو بیشتر انسانیت، ظاہر ہے اور بھی لوگ تھے نوح علیہ السلام کے خاندان کے علاوہ، مگر ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سب پر اللہ کی برکتیں ہوں گی، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ ایسی بھی قومیں ہوں گی کہ ہم ان کو دنیا میں ساز و سامان دیں گے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے آسانیاں دیں گے۔ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یعنی یہ جو اس وقت ایپیسوڈ ہوا ہے، یہ جو سٹوری نے اپنے آپ کو انفولڈ کیا ہے تمہارے سامنے، یہ کہانی اب دہرائی جائے گی، یہ بار بار ہوگی۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو انسان کو آزادی ملی ہے، اس آزادی کے صحیح استعمال کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، اور اس کو مس یوز کرنے والے، غلط استعمال کرنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں ہم اے پیغمبر جنہیں آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ جو آپ نے نوح علیہ السلام کی کہانی داستان سنائی، کیسے سنائی؟ یہ تو غیب کی خبریں ہیں، اور اللہ کے فرشتے ہیں کہ جو آپ پر اس کی وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمها، آپ ان کو نہیں جانتے تھے، ان خبروں کو، ان تفصیلات کو۔ انت ولا قومک، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم کے لوگ جانتے تھے، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، چنانچہ آپ صبر کریں، ثابت قدم رہیں۔ یہ اصل میں وہی بات ہے جو قرآن بار بار کرتا ہے، وہی ایک بات کہ آپ پریشان نہ ہوں، انک علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے، وہ کہ جس نے آپ سے پہلے جتنی قوموں کے پاس اپنے رسول بھیجے، تو بالآخر رسول ہی تھے کہ جو کامیاب ہوئے اور غالب آئے، انکار کرنے والے تو تباہ و برباد ہو گئے۔ جب یہ بات ٹھیک ہے تو پھر آپ ثابت قدم رہیں، بی اسٹیڈ فاسٹ۔ ان العاقبۃ للمتقین، انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہوگا، یعنی انجام کار کی کامیابی تو انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آئیے میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر کرتا ہوں۔ آج ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے 49 36 to 49 آیات پڑھی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نوح، اور وحی کی گئی نوح کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ آپ کی قوم میں سے اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، سوائے ان کے کہ جو ایمان لا چکے ہیں، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو جو کچھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس پر آپ غمزدہ نہ ہوں۔ بس نئ الفلک، تو اور کشتی بنائیے، بِأَعْیُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری سپرویژن میں، وَوَحْیِنَا، اور ہماری وحی ہدایات کی روشنی میں، وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور آپ مجھے نہ خطاب کریں، فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اب مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کریں کہ آپ مجھ سے کہیں کہ ان کو چھوڑ دیں، ان پر عذاب نہ نازل کریں، اب یہ بات نہ کریں مجھ سے۔ انہم مغرقون، یہ ڈوبنے والے ہیں۔ وَیَصْنَعُ الْفُلْکَ، اور وہ کشتی بنانے لگے، وَکُلَّمَا مَرَّ عَلَیہ مَلَأٌ، جب جب ان سے، ان کے قریب سے سردار گزرتے، سرداروں میں سے کوئی گزرتا ان کی قوم میں سے، سخروا منہ، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قال، فرمایا نوح علیہ السلام نے، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، یعنی وہ دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے جب ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ وہ کون ہیں کہ جن پر وہ عذاب آئے گا کہ جو ان کو رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور وہ کون ہیں کہ جن کے اوپر ایک قائم رہنے والا عذاب ان پر نازل ہو جائے گا۔ وہ ایسا عذاب ہوگا کہ جو پھر اپنا پورا کام کر کے ہی جائے گا، وہ ٹھہر جائے گا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہ آیا عذاب، وہ اپنا کام کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور طوفان ابل پڑے۔ قل نحمل فیہا، ہم نے کہا کہ تم رکھ دو اس میں، سوار کر دو اس میں، یعنی کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر طرح کے جانداروں کے جوڑے دو دو، یعنی ایک نر ایک مادہ، ان کو رکھ دو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر دو، من سبق الا من سبق علیہ القول، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں پہلے سے بات طے ہو چکی ہے، ومن آمنا، اور ان کو بھی سوار کر دو کہ جو ان کے علاوہ ایمان لائے ہیں، وما آمنا معہ الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ مگر تھوڑے ہی لوگ۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ تم سوار ہو جاؤ اس میں، کشتی میں، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہوگا۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ چل رہی تھی، چلنے لگی ان کو لے کر، یعنی ان پہ جو سوار تھے ان کو لے کر، فی موجن کالجبال، موجوں کے درمیان پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی، یعنی یہ منظر نظر آ رہا تھا کہ تیز موجیں ہیں اور ان پر معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کی مانند ایک اونچی کشتی ہے۔ ونادى نوح، اور پکارا نوح نے، ابنہ، اپنے بیٹے کو، مکان فی معزل، اور وہ ذرا دور کھڑا تھا کشتی سے باہر، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا،
ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں میں سے نہ ہوئیو۔ قال سآوی الی جبل، اس نے کہا کہ میں تو پناہ لے لوں گا اس پہاڑ کے پیچھے، یعصمنی من الماء، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحمہ، سوائے اس کے کہ جس پر وہ رحم فرمائے۔ وحال بینہم الموج، اور ایسا ہوا کہ ایک موج نے، ویو نے دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ فکان من المغرقین، اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، تو کہا گیا کہ اے زمین تو اپنی پانی کو نگل لے، اور اے آسمان تو تھم جا۔ وغیض الماء، اور پانی اتر گیا، اتار دیا گیا۔ وقضی الامر، اور فیصلہ ہو گیا، یعنی پانی اتار دیا گیا اور فیصلہ کر دیا گیا۔ واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جو ہے وہ جودی کے پہاڑ پر جا کے ٹک گئی، اس کی چوٹی پر۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ ظالم لوگوں پر پھٹکار ہو۔ ونادى نوح ربہ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا۔ فقال رب ان ابنی من اہلی، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے۔ وان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے۔ وانت احکم الحاکمین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ قال یا نوح، انہوں نے کہا کہ اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کے عمل نیک نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے نہ تم مانگو ایسی چیز کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں، تم جانتے ہی نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ مبادہ تم کہیں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ کہ جو جذبات سے مغلوب ہو جانے والے ہیں۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، انہوں نے کہا کہ میرے رب، میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس بات سے کہ میں تجھ سے مانگوں وہ چیز کہ جس کے لیے میرے پاس کوئی علم نہیں، میں نہیں جانتا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے میری مغفرت نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط، کہا گیا کہ اے نوح اتر جاؤ تم، بسلام منا و برکات، ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، علیک جو تم پر ہوئی، وعلی من معک، اور ان امتوں پر بھی ہوگی جو ان میں سے ہوں گے کہ جو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی انہی کی اولاد۔ وہ اور کچھ ایسی بھی قومیں ہوں گی، سنمتعہم، جن کو ہم ساز و سامان دیں گے دنیا کا رہنے کے لیے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ان کو پکڑے گا ہماری جانب سے ایک دردناک عذاب۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہا الیک، ہم اس کی وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، ما کنت تعلمھا انت ولا قومک، آپ نہیں جانتے تھے اس کو، نہ آپ نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، تو آپ صبر کیجئے، ثابت قدمی دکھائیے، ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً انجام، یعنی انجام کے لحاظ سے کامیابی انہی کے لیے ہے کہ جو پرہیزگار ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اگر اب آپ کے کچھ سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں۔ Thank you very much, sir. Before we start the question and answer session, kindly upload. جی
questions ایک orderly fashion میں پوچھ سکیں. اور after you're done asking your question اپنا mic kindly mute کر لیں. Thank you. طلال وقار صاحب نے پوچھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے؟ نو آئیڈیا، ویری فیو، اتنا ہمیں معلوم ہے. ایگزیکٹ نمبر آئی کانٹ ٹیل. ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں دیر کوڈ بی ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز، بٹ جو مینشن ہے اس سے لگتا ہے کہ دے ور ویری فیو. ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ پرابلی دے ور ناٹ ایون ان ڈبل فگرز، بٹ یو نو وی کین ناٹ بی شیور. Sir, it doesn't seem like there are any other questions. Good. That's always a good thing. تو انشاءاللہ ہوپفلی I'll try to do it tomorrow as well. اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی and we'll continue from where we have left. ٹھیک ہے؟ Right, sir. اوکے سر، بہت شکریہ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.